تیسری آیت پہ غور کرتے ہیں، مالک فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، کسی کے لیے ہمیشگی نہیں، ہمیشگی ایک اللہ کے لیے ہے۔ جب کچھ نہ تھا میرا رب تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہوگا۔ باقی جتنی مخلوق پیدا ہوئی ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ آج پیدا ہوتا ہے، کل فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جہاں چھوڑ جاتا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی، اور اگر آپ پر موت آ جائے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اللہ کی قسم، اگر مخلوق میں کوئی ہستی ایسی ہوتی جو موت سے بچ سکتی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت نہ آتی۔ لیکن جب پیارے حبیب کی اس پیاری دھرتی پہ جہاں آج میں اور آپ اکٹھے ہیں، مدینہ الرسول میں، پیارے حبیب کی حجرہ عائشہ میں قبر بنی یا نہ بنی؟ بنی۔ جو وہ اس زمین کے پیٹ میں دفن ہوئے تو ہمیشگی کسی اور کو نصیب ہو سکتی؟ یہ آیات نص کے طور پہ ثبوت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، آپ فوت ہوئے، آپ نے جہاں چھوڑا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت گستاخی ہے اور یہ لفظ استعمال کرنے والا واجب القتل ہے، اور آپ پر وفات کا معاملہ نہیں ہوا، زندہ ہیں، موجود ہیں، ان سے پوچھئے آپ پیارے حبیب کی عمر تو بتائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ 63 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ زندہ ہیں تو عمر رکنی تو نہیں چاہیے تھی نا؟ آپ زندہ ہیں، دھرتی پہ موجود ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ویسے حیات ہیں۔ ظالموں نے اس بد عقیدگی کے پیچھے پیارے حبیب کی گستاخی سے بھی باز نہ آئے۔ احمد رضا خاں اپنی ملفوظات میں لکھتا ہے کہ پیارے حبیب اپنی قبر میں زندہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صرف زندہ نہیں ہیں، آپ کی قبر میں آپ کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں جس سے آپ شباشی بھی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔